نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم۔ محترم مکرم دوستو اور جمی حاضرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلام لوگوں کو ٹیررزم کی طرف لے جاتا ہے یا پھر مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے اور اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے بس سارے منظر دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام ٹیررزم سے سکھلاتا ہے یا ٹیررزم سے اسلام کا تعلق ہے۔ مگر میرے دوستو، حقیقت میں اگر آپ اسلام کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اسلام کے جو رسول ہیں، جن کو دنیا پروفٹ آف اسلام بھی کہتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دنیا جن کو جانتی ہے، اگر ان کو دیکھیں اور انہیں کو دیکھنا چاہیے۔ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو اگر واقعی کوئی ہیں اس دنیا میں تو قیامت تک کے لیے سب سے بہترین اسلام کے ریپریزنٹیٹیو خود اسلام کے پروفٹ ہیں، خود اسلام کے رسول ہیں۔ ان سے بہتر اسلام کو پیش کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کوئی مسلمان کی کسی غلطی کی بنا پر یا اس کے کوئی فالٹ کی بنا پر یا اس کے کسی کرائم کی بنا پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام ہے۔ وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کسی پرسنل انڈیویجول مسلمان کے عمل کو اسلام نہیں کہتے۔ اسلام کے جو رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے عمل کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے جب ان کا تعارف دیا تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پیس بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا یا رحمت کرنے والا بھیجا۔ اللہ نے فرمایا سراپا آپ کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ کے وجود سے ہر ایک کو رحم ملا، رحم کی خیرات ملی۔ آپ خود سراپا سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے رحمت کا لفظ استعمال فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن رحمت ہے۔ اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ رحمت ہے، یعنی پیس ہیں۔ اور آپ اسلام کا خود جو لفظ اسلام اگر آپ دیکھیں، اسلام لفظ اسلام کی طرف اگر آپ توجہ دیں تو اسلام نکلا ہے سلامہ سے، اور سلامتی کہتے ہیں پیس کو۔ اسلام اب یوں کہہ سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیررزم یا اسلام اور ٹیررزم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ ہو گیا۔ اندھیرا اور اجالا کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں اجالا ہوتا ہے وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں اجالا نہیں ہو سکتا، اور اجالا اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جہالت اور علم ایک انسان میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ دن اور رات ایک ساتھ کسی مقام پر اکٹھا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر دن ہے تو رات نہیں ہو سکتی، رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا، اجالا ہے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا، اندھیرا ہے تو اجالا نہیں ہو سکتا، علم ہے تو جہالت نہیں ہو سکتی، جہالت ہے تو علم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، جہاں اسلام ہوگا وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی، جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب جو اگر کوئی اسلام کے نام پر ٹیررزم برپا کر رہا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو دیکھنے کا نام ہے۔ اور ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے اقربا سے، اپنے تمام اعزاء سے، اپنے تمام گھر والوں سے، اپنے تمام صحابہ سے، حتیٰ تو یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں سے تک محبتوں کا برتاؤ کیا ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک متفق علیہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، انتہائی تکلیف میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب بہت ہو گیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، آپ اٹھائیں اپنے ہاتھ اور بددعا دے دیں۔ دنیا نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ اٹھے اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھانے کے بعد جو دعا کی تمام احادیث کی کتابوں میں درج ہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ نہیں جانتے کہ حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، وہ سچ کو نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں گے کہ پتھروں سے مارنے والے، زخمی کر دینے والے، خون بہا دینے والے، ان کے چہیتوں کی لاشوں کے انبار لگا دینے والوں کے لیے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعاؤں سے نوازا، ان کی ہدایت کی دعائیں مانگی۔ آپ دیکھیں کہ اس رسول کے، آپ رسول اللہ کو دیکھیں، وہ رسول جو دشمنوں کو دعائیں دے، ہم کسی اور کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جان لے سکتے ہیں یا جان ختم کر سکتے ہیں یا کسی کو قتل کر سکتے ہیں؟ آپ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، دو عورتوں کے بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ میں کثرت سے واقعہ بھی ملتا ہے۔ ایک عورت نے اپنے ہاں بلی پال رکھی تھی، وہ اس نے بلی کو بند کر دیا، باندھ دیا بلی کو، اور کہیں چلی گئی، 2-3 دن بلی بھوکی رہی، مر گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صرف بلی کو بھوکی رکھنے کی وجہ سے کل وہ عورت میدان محشر میں جب اٹھائی جائے گی جہنم میں داخل کر دی جائے گی۔ ایک اور عورت کے بارے میں، جبکہ اس کا کردار بہت اچھا تھا، ایک جانور کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ ایک عورت کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہ گار تھی، خطا کار تھی، اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگل سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ پریشانی کے حالت میں کنویں کی طرف دیکھ رہا ہے، پانی بہت اندر ہے، پی نہیں پا رہا ہے، گرمی کی شدت ہے۔ اس عورت سے رہا نہیں گیا، اس نے اپنا جوتا نکالا اور اپنی اونڈی نکالی، اس کے ذریعے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ یہ عمل اس نے کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے کل اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسلام تو کتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو آپ دیکھیں گے بلی کے ساتھ اچھے سلوک کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اسلام کیسے کسی انسان کی جان لینے کی دعوت دے گا؟ نہتے لوگوں کو مار دینا، یہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو ٹیررزم ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ بلا شک و شبہ اسلام نہیں ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دیکھیں، صحیح مسلم اٹھائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفر پر تھے، درخت تھا، درخت پر چھوٹے چھوٹے ایک پرندہ یعنی ایک برڈ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے چکس تھے، چوزے تھے۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں وہ چوزے اچھے نظر آئے، بہت خوبصورت تھے، بہت چھوٹے تھے، ہم نے اچھے دکھے تو ہم نے وہ چوزے نکال لیے تاکہ اسے اپنے پاس رکھ لیں، پال لیں، اس نیت کے ساتھ۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے تو سرکار نے دیکھا کہ ان چوزوں کی ماں، وہ پرندہ، وہ جو برڈ تھی، وہ پریشان ہو کے سر پر منڈا رہی ہے اور تیزی کے ساتھ اپنے پر پھڑ پڑا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، ارشاد فرمایا اس پرندے کو کس نے تکلیف دی ہے؟ صحابہ نے کیا سرکار ہم نے اس کے بچے لے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا میں پرندے کو بے چین نہیں دیکھ سکتا، پہلی فرصت میں اس کے بچوں کو لے جا کر اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ ہمارے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ ہمارے سرکار پرندوں سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں، آپ لوگوں کو پتا ہے، جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کرنے والا جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسلامی احکام میں سے یہ ہے کہ پانی زیادہ ضائع نہ کرو۔ کیوں؟ پانی کے ضیاع کا بھی کل، پانی کو ویسٹ کرنے کا بھی کل میدان محشر میں مسلمان سے سوال ہوگا کہ تم نے پانی کو ویسٹ کیوں کیا ہے۔ جو اسلام پانی کے خطرات کی حفاظت کی دعوت دیتا ہے، وہ اسلام کسی انسان کے خون بہانے کی کیسے تاکید کر سکتا ہے؟ وہ اسلام میں جب پانی کی ویلیو ہے تو پھر انسانی خون کی کس قدر ویلیو ہوگی؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں، عرفہ کے میدان میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے اور قیامت تک کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، ذوالحجہ کے مہینے سے زیادہ اور حرم کعبہ سے زیادہ، کعبے کی حرمت سے زیادہ، ذوالحجہ کے مہینے سے زیادہ، عرفات کے دن سے زیادہ اگر کسی کی ویلیو ہے تو وہ انسانی جان کی ویلیو ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، کعبے سے زیادہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک جان کی ویلیو ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ جو رسول اس قدر اسلام کی ایسے ارشادات فرماتے ہیں، ان کے ماننے والے کیسے کسی انسان کا خون بہا سکتے ہیں، کیسے کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں؟ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ موجودہ کچھ لوگ مختلف ملکوں میں، عراق میں بھی، شام میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت کرام وہ ان کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اسلام سے واقف نہیں ہے، نہ انہوں نے سیرت پڑھی ہے، نہ قرآن پڑھا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن میں ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو مارا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، پوری کائنات کے تمام انسانوں کو مار دیا ہے۔ تمام دنیا کے تمام انسانوں کو مارنے والے کا جو گناہ ہے وہ کسی ایک انڈیویجول کو مارنے کا گناہ ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو اسلام نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی ہے۔
اب جو موجودہ لوگ جہاں یہی مختلف ملکوں میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں، ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں بھی نیکسلائٹس کا معاملہ ہے. نیکسلائٹس ہیں، وہ بھی لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی فلسفی ہے، ان کو مذہب سے جوڑا نہیں جاتا، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کی اپنی لاجک ہے، ان کا اپنا فلسفہ ہے، ان کی اپنی فلسفی ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی اسلام کے نام پر ہتھیار اٹھا کر کسی نہتہ مرد کو، عورت کو، بچوں کو قتل کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہے. اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اسلام سراپا پیس ہے. مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیس کی دعائیں مانگتے ہیں. مسلمان نماز ختم کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسلمان لوگوں کے لیے پیس اور سکون کی دعائیں مانگا کرتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان امن میں رہنا چاہتے ہیں. اور مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں، ایک طرف 1.6 بلین مسلمان ہیں جو کچھ نہیں کرتے. چند ایسے مسلمان اگر آپ کو نظر آ جاتے ہیں، چند ہزار، تو وہ اسلام کے صحیح ریپرزینٹیو نہیں ہیں. پوری دنیا کے سارے مسلمان تمام انسانیت سے محبت کرتے ہیں، تمام انسانیت کا احترام کرتے ہیں. اور ہمارے اسلام نے ہمیں اسلام کا احترام کرنے اور ساتھ ساتھ ہر انسان کا احترام کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے. انسان تو انسان، ہمارے رسول نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی دعوت دی ہے. جانور تو جانور، ہمارے رسول نے ہمیں درختوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دعوت دی ہے. ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے دین اسلام نے کہیں بھی کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. قتل کرنے والا مجرم بھی ہے، گناہگار بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق بھی ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائیں. اب ایک آخری بات رہ جاتی ہے، پھر اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے؟ میرے دوستو، جہاد کو آپ اگر آسان سمجھنا چاہتے ہیں، انڈیا میں آپ ہیں، ہماری اپنی ایک آرمی ہے. آرمی اپنی کنٹری کا دفاع کرتی ہے. آرمی کے نوجوانوں کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنا آرام چھوڑ کر ہماری حفاظت کے لیے بارڈر پر دن و رات گزار دیتے ہیں، تو ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اسلام نے جو جہاد کا تصور ہے، بالکل اسی طرح بارڈر کا تصور ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر دے، اپنا ڈیفنس کرو. یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسا انڈین ایک آرمی ہے، مسلمان مجاہدین جو تھے وہ بھی ایک آرمی تھی جو اپنے علاقے کا اور اپنے ملک کا ڈیفنس کیا کرتے تھے. اور ہر ملک کو اپنے ڈیفنس کا پورا حق ہے. جس طرح امریکہ کی ایک آرمی ہے، فرانس کی ایک آرمی ہے، آسٹریلیا کی ایک آرمی ہے، پاکستان کی ایک آرمی ہے، ہندوستان کی ایک آرمی ہے، مسلمانوں کی بھی ایک آرمی تھی، اس کو مجاہدین کہتے تھے. اس کے علاوہ کسی نہتے انسان کو مارنا، یہ کبھی اسلام نے نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ مجاہدین نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے کسی ایک انسان کو مارا جائے، بہت بڑا جرم ہے، مذمت کے لائق ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جانوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی جانوں کے احترام کو سمجھیں، اور اسلام کو ٹیررزم سے جوڑ کر جو دیکھا جا رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے ظاہر کریں کہ ہمارا دین ہمیں سب سے محبت کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور ہمارا اللہ صرف رب المسلمین نہیں ہے، ہمارا اللہ رب العالمین ہے. ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے. ہماری کتاب قرآن ہدی للناس ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے. اسلام کا دامن تمام کے لیے کھلا ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم تمام گناہوں کو معاف فرما، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام کے تحت اچھے افکار لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.